الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں بلند قامت پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیرابی عطا فرمائی۔ سامعین، آج ہماری سورہ المرسلات کی آیت مبارکہ نمبر 27 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری کل جہاں آخری الفاظ اختتام پذیر ہوئے تھے آیت مبارکہ نمبر 24 کے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس آیت کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اب نعمتوں کا ہمیں دوبارہ تذکرہ فرمایا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سمجھا اور اللہ نے ہمیں یہ احساس دلوایا کہ انسان تو اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ کہ ایک حقیر بوند سے ہم نے تجھے حسین و جمیل بنا دیا اور پھر تو اپنے رب سے منحرف ہو گیا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے اور انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آ گیا، اس کا وجود اس دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا، تو فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ دینے والی نہیں بنایا؟ زمین ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن نے فرمائی احیاء و امواتا، زمین نے زندوں کو بھی اٹھا رکھا ہے، مردوں کو بھی اٹھا رکھا۔ ہم زندہ ہیں تو ہمیں زمین نے اٹھایا ہوا ہے، کل جب مر جائیں گے تو اس وقت بھی ہمیں زمین ہی جگہ عطا کرے گی۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ موت اور یہ قبر، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان انتہائی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، مریض بیچارہ انتہائی بلا کی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر اور ساری آپ کی سائنس اور طب جو ہے وہ اس کا علاج کرنے سے قاصر ہے، جواب دے جاتی ہے، کہتے ہیں جی اب آپ گھر ہی لے جائیں، یا اینڈ کیا ہوتا ہے جی دعا کریں، اب ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے اس کے، ہم علاج نہیں کر سکتے، لا علاج مریض ہو گیا۔ ادھر جو ایک سہارا تھا ظاہری طور پر دنیا کے اسباب کا، وہ ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ادھر وہ شدت تکلیف اور بیماری کی تکلیف میں ہے۔ انسان اس بے بسی کے عالم میں خود یہ خواہش ظاہر کرتا ہے اور خود بیمار یہ خواہش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اور سارے اعزاء اقربا بھی دعا کرتے ہیں مولا یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اس سے تو بہتر ہے اسے موت ہی دے دے۔ کہ ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موت بھی تحفہ ہے۔ یہ موت اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے۔ اور اگر فرض کیا خدا نہ خواستہ یہ موت کا نظام نہ ہوتا، ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے، مریض بھی شدت تکلیف میں تڑپ رہا ہوتا، تو انسان کس تکلیف سے گزرتا، اور نہ جانے کتنے کتنے سال بیت جاتے اس شدت تکلیف میں۔ جو تکلیف میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو اوپر سارے لوگ ہیں وہ اور زیادہ تکلیف میں، اعزاء اقربا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان غور کر، جب تو صحت مند تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کاروبار کرتا تھا، معاملات کرتا تھا، تب بھی تجھے زمین نے اٹھایا۔ اب جب موت آئی تو کسی نے، جن کے گھر جو گھر بنایا تھا، گھر والے کہتے ہیں جلدی کرو لیٹ ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ حیثیت ہے ہماری، اور یہ حال ہے، اور یہ ہے دنیا کی بے وفائیاں۔ جس گھر کو خود بنایا تھا، جس اولاد کو خود پیدا کیا تھا، جس اولاد کو خود بڑا کیا تھا پال پوس کے، آج وہی کہہ رہی ہے
جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، اب گھر سے اسے لے جاؤ قبرستان کی طرف۔ کبھی زمین نے تو ایسا نہیں کیا کہ میں اس کو نکال کے باہر پھینک دوں، زمین نے تو ایسا نہیں کیا۔ کسی مسلمان کے ساتھ زمین نے یہ والا رویہ اختیار نہیں کیا، اس نے تو برداشت ہی کیا۔ ظاہر ہے زمین کو اپنے امر سے تو کچھ کام نہیں کر سکتی، زمین تو تابع ہے اپنے خالق اور مالک۔ گویا حقیقی مقام اور حقیقی مکان جو ہے جہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکالے گا سوائے اس مالک کے، وہ جگہ تو زمین ہی ہے، وہ ہماری تھوڑی سی جگہ ہے، وہ بھی جس کو نصیب ہو جائے۔ وہ قبر والا مکان وہ ہے ہمارا اصلی اور حقیقی مکان، جہاں پہ ہم سب کو جانا ہے، اور اللہ وہ قبر بھی نصیب فرما دے، اللہ وہ قبر بھی نصیب فرما دے، وگرنہ یہاں ایسے کئی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو وہ مٹی والی قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کئیوں کے ہواؤں میں فیصلے ہو گئے، کئیوں کے پانیوں میں فیصلے ہو گئے۔ اب فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، اے ایمان والو، اے قرآن کو پڑھنے والو، تمام سے خطاب ہے، تمام انسانیت سے خطاب ہے۔ ہم نے تمہارے لیے زمین کو کیا تحفہ بنایا ہے، تمہیں سمیٹتی ہے، تمہیں اٹھاتی ہے، تمہیں لے کے چلتی ہے، اور جب تم زندہ ہو پھر بھی اٹھاتی ہے، جب مر جاتے ہو پھر بھی اٹھاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا جو شخص زمین پر برائی کرتا ہے، اس زمین پر غلط کاری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین اس کو صدا دیتی ہے کیا کر رہا ہے؟ جس مالک کی زمین پہ چلتا ہے اسی کے خلاف احکامات پہ آج شیطان کی مان رہا ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص قبر میں جاتا ہے، مٹی کے اندر ہوتا ہے، زمین اس وقت کہتی ہے بتا میرے اوپر تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، آج تو میرے اندر ہے، اب میں نے تجھے دبوچا ہے۔ کہتے ہیں قبر 7 گز اور ایک روایت میں 70 گز بھی آتا ہے، زیادہ روایت 70 والی ہے، 70 گز تک دائیں بائیں کھلتی ہے، اور پھر آ کے ایسے آ کے مل جاتی ہے، اور ہڈیوں کے اندر ہڈیاں ملا کے چور کر کے رکھ دیتی۔ کہتی ہاں اب بتا میرے اوپر تو گناہ کرتا تھا، آج میری گرفت میں ہے۔ تو اس لیے ہم نے جس جگہ جانا ہے ہم نے اس جگہ کا خیال کرنا ہے، جس کے قبضے میں ہم نے جانا ہے، جس کے اندر ہمیں جانا ہے، اس زمین کے اوپر آج اگر ہم نیکی اور بھلائی کر کے جائیں گے تو پھر اس کے لیے بھی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اور عرش و فرش پر اعلان ہوتا ہے آج ایک پاکیزہ روح آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب وہ پاکیزہ روح جاتی ہے نا جی، پہلے آسمان پہ جاتی ہے تو ملائکہ اعلان کرتے ہیں وہاں پہ، ایک جو فرشتہ وہاں پر دربان ہے پہلے آسمان کا، وہ اعلان کر دیتا ہے ملائکہ میں، ملائکہ سب بستہ کھڑے ہو جاؤ، آج زمین سے دنیا سے ایک پاکیزہ روح آ رہی۔ دوسرے آسمان پہ جاتی ہے، وہاں اعلان ہوتا ہے، حتیٰ کہ 7 آسمانوں تک اس کا استقبال ہوتا ہے، پھر وہ بارگاہ سمدیت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مبارک ہو تو نے ساری زندگی میری اتباع میں، میری اطاعت میں گزاری، مجھے راضی کیا، تو نے مجھے راضی کیا، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب پھر اس روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اور اس کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ ایک سبز پرندے کی طرح جنت کی وادیوں میں اڑتی پھرتی، جہاں جی چاہتا ہے اس پرندے کی طرح جو آزاد فضاؤں میں چلتا ہے، جدھر چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ یہ بھی لمحہ ہے، یہ بھی مرحلہ ہے، لیکن یہ سارا کچھ کس نے کرنا ہے؟ یہ انسان نے خود کرنا ہے، خود انسان نے کرنا ہے۔ اس نے کیا کرنا؟ اللہ اکبر، وجعلنا فیہا رواسیا،
اب زمین کے اندر ایک اور نعمت کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے زمین کے اندر میخیں لگا دی، اس میں بلند و بالا رواسیہ شامخات، بڑے بلند قامت پہاڑ جو ہیں وہ اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے، اس میں کیا بطور ایک یا میخ کے کیلوں کے ہم نے ان کو لگا دیا زمین میں۔ جب زمین بنائی گئی نا، کیونکہ زمین پانی پر ہے تو پانی کے اوپر ظاہر ہے اس نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا، اپنا توازن کھونا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس توازن کو روکنے کے لیے فرمایا ہم نے کیا کیا، ہم نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں کیل لگا دی۔ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ کیل ہے قرآن کی روح سے۔ پھر کیا ہوا؟ زمین ٹھہر گئی، اس کا توازن برقرار ہو گیا۔ زمین کا خدا نخواستہ توازن برقرار نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ کوئی دنیا میں کوئی شے رہتی؟ کچھ بھی نہ رہتا۔ یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ توازن ہی ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے نا جی، ہلکا سا اگر سیکنڈ میں یہ ہوتا ہے تو ساری بلند بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو منٹوں میں تو دنیا میں کوئی شے رہتی کوئی نہ، چٹیل میدان ہی چٹیل میدان ہوتا۔ اللہ نے فرمایا انسان غور کر، ہم نے زمین کا توازن بھی تیرے لیے پہاڑوں کی صورت میں میخیں لگا کر ہم نے وہ بھی کر دیا، اور کیا فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی کے چشمے بھی عطا فرمائے۔ اب ہمارے پنجاب میں ہی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کھاری ہے، کڑوا پانی ہے، ان سے جا کے پوچھیں بیچارے وہ کتنے پریشان ہیں میٹھے پانی کے لیے۔ وہاں پہ انسان جائے تو کبھی کبھار ایسا ایک دفعہ موقع ملا وہاں جانے کا، یقین کریں وضو نہیں ہوتا وہاں پہ، کلی نہیں کی جاتی، اتنا وہ کڑوا پانی ہے۔ تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے واہ اللہ نے ہمیں کیسا میٹھا پانی عطا فرمایا، جس کو ہم پیتے ہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انسان غور کر، اور پانی کا ذکر اس لیے کیا کہ پانی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ نہ اس کے بغیر انسان پاک ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر انسان وضو کر سکتا ہے، نہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کی بقا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اس کے بغیر فصلیں تیار ہو سکتی ہیں جس سے انسان نے کھانا ہے، نہ اس کا اپنا وجود پانی کے بغیر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ روٹی کے بغیر انسان کچھ عرصہ جی لے گا، پانی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اتنا کہ لازمی جزو ہے، ہمارے خون کا حصہ ہے، ہمارے خون میں پانی شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 28، پھر اختتام اسی آیت پہ کیا جو بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو ان میری نعمتوں کو جھٹلائے گا اپنے عمل کی وجہ سے تو پھر یاد رکھو ان کے لیے ویل ہے۔ اب یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے اور بار بار چوٹ لگائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 15 میں یہی آیا، 19 میں یہی آیا، 24 میں یہی آیا، اب آگے 28 میں یہی آیا، یہی الفاظ سیم، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ہم تمہیں بار بار یہ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اے سننے والو، اے پڑھنے والو، تلاوت کرنے والو، اے کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والو، کہیں ان باتوں کو بھول نہ جانا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں میں سے مت ہونا، تصدیق کرنے والوں میں سے بن جانا، عمل کرنے والوں میں سے بن جانا۔ اللہ کی ذات ہمیں قرآن کے ان الفاظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔